کوئی ایک چھوٹا سا ایفرٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ. سائیکولوجیکلی جو ہے پیشنٹ کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف یا کوئی بیماری دی ہے نا، تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے. ڈاکٹر فائزہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کی کیا ایفرٹ، کیا جاب ہوتی ہے آل دو ان سارے پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے، اور یہ کیا ٹیم ورک کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں آپ؟ تھینک یو فضا. ایک بات جو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس آج کل کے دور میں کسی ایک چھوٹی سی شمع جلانے کے لیے، کوئی ایک چھوٹا سا ایفرٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. ڈاکٹر فائزہ، یہ تو پہلی فاؤنڈیشن ہے لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ تو ہاسپس فیسلٹی ان پاکستان جو کہ کینسر کے آخری سٹیج کے پیشنٹس کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہم لوگ ان پیشنٹس کو بھی لبیک کہتے ہیں. لبیک کا نام ہم نے اس لیے رکھا کہ ہم ان کے لیے حاضر ہیں. وی آر پریزنٹ فار دا ہیلپ آف دا پیشنٹ لاسٹ سٹیج کینسر پیشنٹس کے لیے. تو اس کے لیے ہم لبیک کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے مقصد کے لیے چنا ہے. توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی ذات تو چونٹیوں اور ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کسی نیک مقصد کے لیے چن لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بہت اس کی چناؤ اس کا جو ہے بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو 2009 سے آلموسٹ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا، تو پھر ڈاکٹر سعیدہ کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ساتھ ہوں، اور ابھی تک ہمارے فگر میں جو ہے آلموسٹ 20,000 پیشنٹس ہمارے ریکارڈ میں جو ہے ہمارے پاس ٹیک کر چکے ہیں. اس میں ایکسپائریز جو ہیں 2 سے 3 ہیں، کیونکہ لاسٹ سٹیج کے پیشنٹ جو ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ایک اچھا ان کو انوائرمنٹ ملتا ہے، اچھی ڈائٹ ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیشنٹ میں ایک ہوپ ہوتی ہے کہ مجھے جواب نہیں ملا، میرے لیے بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ میں زیر علاج ہوں. اور الحمدللہ ہمارا سٹاف جو ہے بہت کوپریٹیو ہے. اس کے ساتھ ہم نے ریلیجیس تھیراپی کا ایک رکھا ہوا ڈپارٹمنٹ، جس میں ہم سائیکولوجیکلی جو ہے پیشنٹ کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں اپنے ریلیجن کے تھرو. اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں کہ آپ کے اوپر اگر کوئی پرابلم ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت اجر ہے. اگر آپ کے بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی جزا کے معاملے کو بہت بڑھائے گا. پھر ایک بات جو ہے جو اللہ جو کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے. بالکل. اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی لاسٹ سٹیج ہے تو اس کو مینٹلی اگلے جہان کے لیے پریپیئر کرنا ہے اس کو. تو یہ ایک اس کے لیے ریلیجیس تھیراپی اور ان کو پراپر انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، اچھی ڈائٹ دی جاتی ہے. تو ان کا جو جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اتنی تو گزارنی ہے، لیکن ایک اچھا کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ کے اسی ایک چھوٹی سی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور یہاں پہ بات کر دوں گا. آپ کو پتہ ہے زمانہ جہالیت تو ہے، اسی بات پہ پروگرام ختم کروں گی کہ ناظرین، جب کسی کینسر پیشنٹ کو یا کسی ایسے بندے کو ہم دیکھتے ہیں جس کو بہت بڑی کوئی بیماری ہو اور وہ لا علاج ہو، یا کوئی ایسی بیماری جو کیوریبل مشکل سے ہوتی ہے اور اس کے سٹیجز بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یا اس کی علاج میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ہمارا جو زمانہ جہالیت ہے اس میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ رشتہ دار، کچھ آس پاس کے لوگ، ارد گرد کے لوگ، کہ بھائی اس نے نا کوئی بہت ہی برا کام کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی ہے جو یہ اس حال میں تڑپ رہا ہے. جبکہ دماغ میں رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے سارے مخلوق سے، اپنے بندوں سے، ہر چرند پرند جن بوت ہر چیز سے جو ہے نا، ہر چیز سے، ہر شے سے بہت پیار کرتا ہے. مگر جو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف یا کوئی بیماری دی ہے نا، تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا جو ہے نا حساب کتاب 0 میٹر ہو جائے، اور جب اس کو بلایا جائے تو سیدھے اس کے جنت کے دروازے کھول دی جائیں. دیکھیں باقی تو قبر کا حال مردہ جانتا ہے. صرف اچھے کی اور بہتری کی دعا کیا کیجئے، نہ کہ کسی کو تانے مارا کیجئے.